آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص بیوقوف کیسے بنتا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسے پروسیس کے ذریعے 1 2 3 4 نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اس سارے پروسیس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسانوں کے دماغوں کو کھولتی ہے، شعور فراہم کرتی ہے اور انسان زندگی میں کچھ ایسا کرنے کی لگن پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر جو اس میں اور دیگر تمام لوگوں میں امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی اڑان بھرتا ہے کہ پھر آسمان کو چھونے کو دل کرتا ہے۔ لیکن تعلیم جو کہ انسان کی فطرتاً ضرورت ہے، اس کو ایسا مذاق بنایا گیا اور پھر ایسا دھوکہ دیا گیا بہت بڑی سطح پر کہ آج تک اس کے اثرات بھگتے جا رہے ہیں۔ یہ بیوقوف کس کو بنایا، کیسے بنایا اور کس نے بنایا، یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی نظام تعلیم اس وقت رائج ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ یعنی جو بچہ ان کے تعلیمی نظام سے باہر آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے لیے یا دنیا والوں کے لیے ایک پروڈکٹیو انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی مرضی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، ہمارے ہاں لوگ اتنے پروڈکٹیو پیدا ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں سے مراد پاکستان ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم سب سے زیادہ کمزور ہے۔ یعنی دنیا کا بدترین نظام تعلیم ہمارے ہاں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تعلیم کو کاروبار سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو ایک نیک مقدس کام سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے بہترین نظام تعلیم دیکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو نام آئیں گے ان میں سر فہرست نام امریکہ، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہوگا۔ ہمارے ہاں تعلیمی ادارے بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایسی فیکٹریاں ہیں جن میں ہم بچوں کو داخل تو کرتے ہیں، لیکن جب بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ نمبروں کے ٹیگز لگے ہوتے ہیں، تو ڈگریاں بٹ رہی ہیں ریوڑیوں کی طرح، لیکن ذہنیتیں خالی، شعور سے بے بہرا۔ 16 سال تک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا ایک عام سا لڑکا یا لڑکی جو پاکستان میں رہتا ہے، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس نے ان 16 سال کے بعد آخر کرنا کیا ہے۔ اس سارے پروسیس نے اسے بڑے اچھے طریقے سے بیوقوف بنایا ہوتا ہے، اور اس کے دماغ کی جو اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں جو ہم سب انسانوں میں مشترک ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، گویا سنب کر دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں دنیا پر فتح حاصل کرنا، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں دنیا کا امام بننا ہے تو پہلے ہمیں تعلیم میں امام بننا پڑے گا۔ جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ان میں ٹیکنالوجی کو لے کر اور اپنی حکومت اور اقتدار کو لے کر دوڑ لگی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی ان میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے کھیپ تیار ہوتی ہے، یعنی تعلیمی ادارے ایک فصل کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، اعلیٰ ترین ذہنیتیں بوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر اپنے جو بہترین دماغ ہیں اور دنیا بھر کا جو بہترین ایجوکیشنسٹ ہے اسے وہ پڑھانے کے لیے وہاں پہ ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات ان کے سامنے پیش کریں۔ پھر وہ تیار ہو کر مزید پالش ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی اداروں میں، ہوتے ہوتے وہ بہترین ذہنیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یوں امریکہ، اسرائیل اور بڑے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اقتدار میں بھی ان کا سکہ چل رہا ہے، ایون عرب ممالک بھی اسی طرح، وہ انہی ذہنیتوں کو مزید اسٹیبلش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور انہی ذہنوں کے اوپر اپنی اساس اور بنیاد رکھتے ہوئے دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم 32 سال پرانی کتابیں پڑھانے کے شوقین ہیں۔ لارڈ میکالے نے 1935 کے اندر ایسا سسٹم آرگنائز کر کے دیا کہ تعلیمی نظام کو نئے سرے سے متعارف کروایا۔ جو پہلے سے چیزیں چل رہی تھیں، درس نظامی یا سنسکرت یا ہندو تہذیب کے کچھ اثرات پائے جاتے تھے مندروں کے اندر یا مسلمانوں کے ہاں مسجدوں کے اندر، اس کو وہاں سے نکال کے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا۔ اس سسٹم نے کلرک پیدا کیے اور گوروں کے لیے ان کی ایک کھیپ تیار کی جو غلاموں کی کھیپ کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے اب کالا ہو کر گورے پر حکومت کرے
उस वक्त की हुकूमतों के लिए ये गवारा नहीं था। उस वक्त भी आइडेंटिटी क्राइसिस मौजूद थे। तो लिहाजा लॉर्ड मैकाले साहब ने एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसकी बदौलत बेहतरीन ग़ुलाम पैदा हो गए और लोग क्लर्क भर्ती होने के लिए और सरकार की नौकरी करने के लिए और अंग्रेज़ों की गोरी चमड़ी से मुतासर होने के लिए ऐसे दौड़ में लगे कि फिर वो भूल ही गए कि हम तो ग़ुलाम बनाए जा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले साहब ही की ये इनायात हैं कि अब इस वक्त उन्हीं के निज़ाम को फॉलो करते हुए हम पिछले 75 साल से अब तक का जो रिज़ल्ट है वो 125 नंबर पर हमारा तालीमी निज़ाम आता है पूरी दुनिया में। हम ये सोचते हैं कि 125 से 1 नंबर तक का सफ़र तो हम लम्हे में तय कर लेंगे, क्योंकि हमें तो हादसों से बहुत प्यार है ना, और हमें लगता है कि हर बार अब मुआवज़ा कोई ना कोई रूनमा होगा तभी हम बेहतर होंगे। तो मुआवज़ों का इंतज़ार करने वाली कौमें जो हैं वो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम होती हैं। ख़ुद मुआवज़ा बनकर सामने आना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये मुश्किल से गुज़रा है मग़रिब हमसे पहले, तभी तो वो दुनिया पर राज कर रहा है। ये दुनिया पर हुकूमत करना कोई मजाक नहीं है। जिनके नाराज़ और राज़ी होने पर दुनिया के अंदर हलचल मच जाए वो कोई मामूली लोग तो नहीं होंगे। बेहतरीन कौमें तालीम में इश्तिराक रखती हैं, इफ्तिराक नहीं, यानी कॉमन कर देती हैं एजुकेशन को, फ़र्क नहीं रखती। लेकिन हम फ़र्क रखते हैं, और यही वजह है कि हम पीछे हैं। ये तासुबात, ये नस्ल तफाखुर, ये ऊंच नीच, ये ज़ात पात, ये छूत छात, ये हमसे कभी नहीं निकल सकती जब तक कि हम शऊर को, तालीम को वेलकम नहीं कहेंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन्होंने ग़ज़वा बदर के मौका पर कुफ़ार से बच्चों को तालीम दिलवाई। हुज़ूर ने ये नहीं देखा कि वो काफिर हैं, बल्कि ये देखा कि हमारे बच्चों को तालीम व तरबियत मिलेगी, हुनर मिलेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको ये तसव्वुर समझ आया होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।